بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، ابھی عنقریب حج کا مہینہ آنے والا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی حج بیت اللہ کی حاضری دیں گے اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیں گے۔ ایسے موقع پر جب روضہ رسول پر جائیں گے تو وہاں جانے سے پہلے وہاں سے متعلق جو باتیں عام لوگوں میں مشہور ہیں وہ چھوڑ کے واقعتاً حقائق اور سچی بات کو جانیں۔ میرا مقصد بولنے کا آپ لوگوں سے کہ کوئی میں نئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، نہ میں کوئی نیا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ میں یہاں پر وہی عقیدہ بتا رہا ہوں جو قرآن و سنت کا 1400 سال سے مقتدر علماء جو دین میں علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علماء ربانیین جو اچھی طرح اللہ اس کے رسول کے منشا کو سمجھتے ہیں، ان کی بات ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ قال رسول اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم الی آخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے انبیاء کی طرح، پچھلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہے۔ جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول گزرے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ افإن مات، اگر یہ وفات پا گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او قتلا، یا جنگ میں شہید ہو گئے، تو کیا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ دین سے الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، نہیں پھرنا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا منشا یہ ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو فلن یضر، لن مستقبل نفی تاکید، اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہم بگاڑ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اگر وفات پا گئے یا دین یا جہاد میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تب بھی ایسا کیسا ہو گیا، بلکہ ہم دین سے نہیں پھرنا، ثابت قدم رہنا، صحیح عقیدے میں رہنا، یہ بولنے کا مطلب۔ دیکھیے ہم جب روضہ رسول پہ جائیں گے وہاں پر سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو جب سلام پڑھتے ہیں تو اس عقیدے سے نہ پڑھیں کہ میں سلام بول رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سن رہے ہیں اور میرا سلام کا جواب دے رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اس عقیدے سے کہ امام کائنات متقی اللہ کے علاوہ جو سب سے بلند بالا اعلیٰ عرفہ درجہ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کو بھی دنیا سے جانا پڑا، وہ بھی جو ہے نا زیر زمین آرام کر رہے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہم کو بھی اس دنیا سے جانے رہنے کا نہیں ہے۔ موت کی یاد، دنیا کی لذت ٹوٹنا، کہ امام الانبیاء جیسے مقدس ہستی کو بھی موت نہیں چھوڑتی، موت۔ اس نظریے سے جا کر وہاں سلام سنانا، اور وہ جو سلام رہیں گا اللہ کے رسول کے روضے پہ آپ سلام بولیں گے، وہ سلام سنت واجب کا نہیں رہیں گا۔ یا اسی طرح قبرستان جائیں گے آپ، وہاں السلام علیکم یا اہل القبور بولیں گے، تو وہ سلام بھی سلام سنت واجب کا نہیں رہیں گے، جیسا آپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام، یہ سنت واجب کا سلام ہے۔ سلام کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو یہ جو سلام ہم قبرستان میں یا کسی روضہ رسول پر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سلام دعا یا سلام مغفرت ہے، یہ سنت واجب کا سلام نہیں ہے یہ۔ اور ہر مسلمان کو اسی عقیدے سے جاننا چاہیے کہ ہم کو موت کی یاد آئے، دنیا کی لذت ٹوٹے، اس کے اللہ کے احکامات اور دین، جنت، دوزخ ہمارے نظروں کے سامنے رہے، اس مقصد سے جانا ہے۔ اس مقصد سے نہیں کہ ہم عرضی پیش کریں گے، ہم سنائیں گے اللہ کو سنیں گے، اللہ کو سنائیں گے، اس مقصد سے نہیں جانا۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ امام الانبیاء ہمارا سلام و کلام نہیں سنتے، صحیح بول رہا ہوں میں، پورے ہوش حواس کے ساتھ۔ سچا عقیدہ یہی ہے قرآن و سنت کا۔ ایک بات بتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد اماں عائشہ کے حجرے میں 3 دن تھے چارپائی پر، ان 3 دنوں میں کسی ایک صحابی کا سلام کا جواب بھی نہیں دیے، ایک سجدہ بھی نہیں کرے، کچھ نہیں ہوا۔ 3 دن کے بعد تدفین عمل میں آئی، پھر تدفین ہو گئی۔ وہ جو حدیث کے نام پر پھیلاتے ہیں، انبیاء خبروں میں زندہ ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب جھوٹ، حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ سب موضوع من گھڑت روایات ہیں۔ میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ثابت کرتا ہوں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ سے عمرے کے ارادے سے صحابہ کے ساتھ آئے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکے والوں کے پاس بھیجے مذاکرات کے لیے۔ آنے میں دیر ہو گئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے۔ اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی 26 سورہ فتح میں ہے اس کا ذکر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، دیکھ لیجئے پس منظر۔ تو یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے خبر پر تمام صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر بیعت کیا کہ جب تک اللہ کے رسول نے کہا ہم عثمان کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، تو تمام صحابہ نے بیعت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت سے راضی بھی ہو گئے۔ اب میرا بولنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے، نبی حضرت عثمان رضی اللہ، یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ نبی کو ہم اگر دور سے درود پڑھے، سلام بھیجے، اگر ہم روضہ رسول پہ پڑھے تو رسول اللہ خود سنتے، روضہ رسول پہ پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے، دور سے درود یا سلام پڑھے تو فرشتے پہنچاتے۔ یہ عام لوگوں کا، بلکہ اکثر علماء کا بھی، اس دور کے اکثر علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے، جو کہ خلاف شرع ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کافروں کے پاس گئے، مذاکرات کے لیے آنے میں دیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ اب جب وہاں پر گئے تو حضرت عثمان نمازیں تو پڑھے نا، نمازوں میں درود شریف پڑھے، سلام پڑھے، اس میں السلام علیک ایھا النبی، وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، دور سے پڑھے نا تو فرشتے پہنچائے۔ اگر فرشتے پہنچائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جذبات میں آنے، حضرت عثمان کے قصاص پر بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ کو بتا دیتے کہ حضرت عثمان کا درود و سلام پہنچا، ظہر کا، مغرب کا یا پھر عشاء کا، جو بھی ہے بتا دیتے کہ مجھے سلام پہنچا، عثمان زندہ ہے، ان کا سلام پہنچا مجھے، یا ان کا درود پہنچا، یہ بتاتے صحابہ کو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی واقعہ کو حاضر ناظر پہ بھی توڑ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو پھر پریشانی کیا ضرورت تھی؟ بھائی نہیں، عثمان زندہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو، بیعت لے کے اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے ہو جاؤ، بول سکتے تھے نا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون، اللہ تعالیٰ ان کے خبر کو، ان کی عالم برزخ میں ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب کرے، مسجد کی صفائی کرتی تھی خاتون، مسجد نبی کو جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے جنازے کی نماز پڑھ کے تدفین کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے جنازے کی نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے دلونی، مجھے بتاؤ ان کا خبر کہاں، ان کی خبر کہاں ہے، بتائیے مجھے۔ اللہ کے رسول جا کے خبر پر جنازے کی نماز پڑھی۔ تو دیکھیے بولنے کا منشا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھنے والے کا درود فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تو اس عورت کا درود پہنچاتا، نہیں پہنچانے کی صورت میں پوچھتے وہ درود نہیں پہنچ رہا، ان کا کیا بات ہے؟ پوچھ لیتے نا بھائی، پوچھ رہے صفائی کرنے والی عورت کا نہیں دکھ رہی، یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو دور سے درود پڑھے تو فرشتے پہنچاتے، قریب سے پڑھے تو خود سنتے۔ ابھی بھی یہ عقیدہ بالکل کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، کیونکہ اس طرح کے عقائد نیک لوگوں کے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ جتنے بھی پہلے دینوں میں ادیان میں بگاڑ آیا، سب محبت و عقیدت میں پورے عقیدے خراب کرے سو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ خود ہی خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ جتنے بھی عقائد دین میں بگاڑ آیا، محبت و عقیدت میں بگاڑ آیا۔ اسی طرح بیر معونہ، بخاری شریف کی روایت کے مطابق 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا، لے گئے تھے۔ یہاں بھی علم غیب حاضر ناظر کا مسئلہ یہاں بھی ٹوٹ جاتا، درود و سلام بھیجنے پہنچنے کا یہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اب لے کے گئے سفر میں، وہ لوگ پہلے سے پلاننگ میں تھے، پھر یہ قبیلے والے ساتھ دیا، دوسرے قبیلہ ساتھ دیا، خیر مارے اتنے عرصے میں جتنی نمازوں کا جو درود نہیں پہنچا، دیر ہو گئی، بچ کے کچھ صحابہ آئے، پھر جبرائیل 1 مہینے کے بعد آ کے بتائے، تب معلومات جب اس وقت شروع کرے قنوت نازلہ۔ اللہ کے رسول اگر درود دور سے پڑھنے والا پہنچتا تو بولتے کہ بھائی میرا درود تو پہنچ رہا، جو صحابہ گئے تو ان کا درود پہنچ رہا، 70 تھے نا، ان کے ابن فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کا درود پہنچ رہا، فلاں ابن فلاں کا سلام پہنچ رہا، بول سکتے تھے۔ نہیں پہنچ رہا تو پھر نہیں پہنچا، کیا بات ہے، سب کے سب اتوں کا درود نہیں پہنچا،
ایسا کچھ ہوتا تھا نا؟ حقائق سے بالا تر دین محمدی جو فطرت کے مطابق ہے اس سے دور اس طرح کا عقیدے کوئی بھی فوت شدہ قرآن و سنت کی روشنی میں سے کوئی حقیقت ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، تو محترم سامعین کرام، آپ بھی روضہ رسول پہ اس لیے جانا کہ امام الانبیاء جیسے مقدس ہستی تمام اللہ کے بعد جتنی مخلوقات ہیں سب سے بلند بالا اعلیٰ عرفہ ہستی، وہ بھی جو ہے نا موت سے منزہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کو موت کی یاد دنیا کی لذت ٹوٹے اس مقصد سے جانا ہے، سلام کرنا ہے، سلام مغفرت ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، درود شریف سنانے کے بعد میرا پورا بولنے کا منشا روضہ رسول پہ جو آپ درود پڑھتے ہیں وہ نبی کو سنانا مقصد نہیں ہے۔ درود شریف ایک دعا ہے، آپ تھوڑا سا اس پر ترجمے پر غور کر لیں۔ لفظ ترجمہ اللہم بارک یا اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اللہم کیا ہے یہ؟ اللہ سے ہم فریاد کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم قرآن میں اللہم امطر علینا، یا پھر قرآن میں یا احادیث میں دعائیں آتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یعنی اے اللہ، اللہم اے میرے اللہ، صلی علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نازل فرما۔ یہ ہم نبی کے حق میں نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا عبادت ہے، تو اللہ کے پاس جاتا، نبی کے پاس نہیں جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ نبی کے پاس کوئی گفٹ باکس میں رکھ کے دینے کی چیز نہیں ہے۔ یہ درود شریف ایک دعا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کا ایک، نبی کے حق میں اللہ سے مانگنے کا ایک دعا ہے، یہ بس اتنی بات ہے۔ نبی کے روضہ اقدس میں نہیں جاتا، نبی نہیں سنتے، اس پر نبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم، اے اللہ نبی پر رحمت نازل فرما، نبی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کے قطروں سے زیادہ آپ رحمت برسائیے۔ دعا ہے، دعا عبادت ہے جو اللہ کے لیے، اللہ سے مانگ رہے ہیں نبی کے لیے، بس اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی، بغیر تعصب کے آپ پوچھیے کسی بھی اچھے علماء سے کہ درود شریف ایک دعا ہے، نبی کو سنانے کی چیز نہیں ہے یہ، غور کریں۔ اے میرے بھائی، کوئی اس میں میرا آپ سے جھگڑا نہیں ہے، صرف ایک صحیح عقیدہ، صحیح بات آپ کو بتانا مقصد ہے۔ اب آپ کو خیال ہے اتنے بڑے علماء، اتنے عوام، قلت و کثرت حق کا معیار نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں صحابہ کرام میں کوئی ایک صحابی بھی، بہت سارے پریشانیاں آئے، قحط سالی آئی، آپسی جھگڑے ہوئے، کبھی کوئی صحابی جا کے اللہ کے رسول نہیں بولے یا رسول اللہ آپ ایسا ہو رہا، آپ ہمارے لیے کچھ بولیے، مشورہ دیجیے، ہم کو بتائیے، آپ ہر چیز سنتے ہیں، ابھی بھی کوئی صحابی نہیں کرے۔ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صحابی سے ثابت نہیں، اعرابی سے ثابت ہو سکتا، اللہ کے رسول کے 1400 صحابہ میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پہ جا کر کوئی سوال نہیں کرا۔ اگر واقعتاً ہم اللہ اس کے رسول کے صحابہ، اللہ اس کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، ان کی اتباع میں نجات ہے، تو پھر صحابہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ روضہ اقدس پہ جا کر اپنے دکھ سنائیں، اپنا سلام درود سنتے کرتے کا عقیدہ رکھیں۔ بالکل میرے بھائی، یوٹن لیں، قرآن و سنت پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔